سردی کو اہل ایمان کا موسم بہار کہا گیا ہے، سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ اس کی لمبی راتیں ہیں۔ لمبی راتیں ویسے تو اوورآل ہی اگر راتوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو ہماری زندگی کا تیسرا حصہ تقریباً راتوں میں گزرتا ہے۔ اگر کوئی رات کی قدر نہیں کرتا ہے تو اپنی زندگی کا تیسرا حصہ وہ ضائع کر دیتا ہے۔ بالخصوص آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے، غروب آفتاب اور فجر کی نماز ہم 6 بجے ادا کر رہے ہیں، کتنی طویل اور لمبی رات بنتی ہے یہ سردی کی۔ اہل ایمان اور سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ سردی کے راتوں میں خصوصاً اللہ سے لمبی باتیں کرتے تھے، قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس شخص کو سردی کی راتوں میں بھی اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے تو گرمی میں کیسے اٹھے گا، جبکہ ویسے ہی رات 4-5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ تقوی والے لوگ جنتوں اور چشموں کے مزے لے رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ نعمتیں دے رہا ہوگا، یہ لیتے جائیں، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور ان کے نیک ہونے کی نشانی کیا تھی؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ یہ رات کو کم سوتے تھے، بہت سارا حصہ میری عبادت میں گزارتے تھے۔ وبالأسحار هم يستغفرون، اور اس کے باوجود جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو مجھ سے معافیاں مانگتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء اور سلف صالحین نے یہ لکھا کہ نیک لوگوں کی رات یہ ہوتی ہے کہ تہجد پڑھ کر بھی سحری کے وقت وہ معافیاں مانگتے ہیں، اور وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو پوری رات سو کر بھی یا گناہ کر کے بھی یا گند دیکھ کر بھی پھر بھی ان کو صبح اٹھ کے معافیاں مانگنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو بستر سے علیحدہ ہو جاتے تھے، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے خوف کی وجہ سے اور جنت کے شوق کی وجہ سے، اللہ کے عذابوں کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی رحمتوں کی امید کی وجہ سے۔ اور جب دن ہوتا تھا تو میری راہوں میں خرچ کرتے تھے۔ کسی کو نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ کچھ رکھا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، یہ صلہ ہے ان کی محنتوں کا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ رات کی تنہائیاں لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں، تو یہ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے جنت میں ان کو ایسی نعمتیں دی ہیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا ہے۔ اچانک ان کے سامنے قیامت کے دن جنتوں میں پیش کی جائے گی کہ میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ چھپ کے عبادت کرتے تھے نا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ان کے لیے اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، بس ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب ان کو وہ کچھ ملے گا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یہ رات میں اپنی نیند کی لذت کو قربان کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ان لذتوں کا انتظام کیا ہے جس کے مقابلے میں کوئی لذت نہیں ہے۔